اٹھا تو پردہ دکھا تو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے۔ اٹھا تو پردہ دکھا تو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے۔ زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ پیارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معراج دیدار کبریا ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار ہے، اور عاشق کی معراج دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کون ایسا بد نصیب ہوگا جسے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کی تمنا نہ ہو۔ یقیناً عاشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تمام تر متاع دیدار رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے۔ عاشقین زیارت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایمان افروز واقعہ میں آپ کو سناتی ہوں کہ آپ کا بھی ایمان تازہ ہوگا اور جلوہ یار کی آتش شوق بھی مزید بڑھ اٹھے گی، یعنی کہ نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کی تمنا اور بھی زیادہ بڑھ اٹھے گی۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ جب عاشق زار حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ کی بیوی نے فرتے غم سے پکارا، ہائے دکھ کی بات! یہ سن کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، واہ خوشی کی بات کہ میں ان قریب اپنے محبوب آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے پیارے ساتھیوں سے ملاقات کرنے والا ہوں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ تو بڑا ہی مشہور ہے کہ جب مدنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وصال ظاہری فرمایا تو صحابہ کرام علیہم رضوان پر قیامت قائم ہو گئی، زندگیاں اجڑ گئیں، غم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں لوگ بے قرار ہو گئے۔ ان میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ عام مدینے کی گلیوں میں دیوانہ وار پھرتے تھے اور لوگوں سے پوچھتے تھے کہ بھائیو، تم نے کہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے؟ اگر دیکھا ہے تو مجھے بھی دیدار کروا دو، مجھے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پتہ ہی بتا دو۔ مدینے کی گلیوں میں ہر جگہ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قدموں کی نشان ہے۔ آخر کار بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدائی کی تاب نہ لا کر مدینے سے ہجرت کر کے ملک شام کے شہر حلب میں چلے گئے۔ تقریباً 1 سال کے بعد حوام میں آپ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، اے بلال، تم نے ہم سے ملنا کیوں چھوڑ دیا ہے؟ کیا تمہارا دل ہم سے ملنے کو نہیں چاہتا؟ آنکھ کھل گئی، اضطراب بڑھ گیا، لبیک یا سیدی، اے آقا غلام حاضر ہے کہتے ہوئے اٹھے اور راتوں رات اونٹنی پر سوار ہو کر مدینہ منورہ کی طرف چل نکلے۔ رات دن برابر سفر کرتے ہوئے آخر مرکز اشاق دیدار مدینہ کی نورانی اور پرکیف فضاؤں میں داخل ہو گئے۔ مدینے میں داخل ہوتے ہی دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی۔ سیدھے مسجد نبی میں پہنچے اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کیا، مگر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نظر نہ آئے۔ پھر حجروں میں تلاش کیا، وہاں بھی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نہ ملے۔ آخر بے قرار ہو کر مزار پرانوار پر حاضر ہوئے اور روتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حلب سے غلام کو بلایا اور خود پردے میں چھپ گئے، دیدار بھی نہ کرایا۔ روتے روتے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو کر قبر انور کے قریب گر گئے۔ اس دوران بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدینہ منورہ میں آمد کا شہرہ ہو چکا تھا۔ ہر طرف گل تھا کہ موزن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے ہیں۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا تو دیکھا کہ ہر طرف لوگوں کا ہجوم ہے۔ اب منت و سماجت شروع ہو گئی، لوگ التجائی کر رہے ہیں، اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دفعہ پھر وہ درد بری اذان سنا دو جو مدنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سناتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ جوڑ جوڑ کر سب سے معذرت طلب کر رہے ہیں، میرے بھائیوں، یہ بات میری طاقت سے باہر ہے، کیوں کر میں جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہری میں اذان کہا کرتا تھا تو جس وقت میں
اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہا کرتا تھا تو پیارے پیارے آقا سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا آنکھوں سے دیدار کر لیا کرتا تھا۔ اب تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پردے میں چھپ گئے ہیں۔ اب بتاؤ کہ اذان میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیوں کر ہوگا؟ مہربانی فرما کر مجھے اس خدمت سے معاف کر دو، مجھ میں برداشت کی قوت نہیں۔ ہر چند لوگوں نے اصرار کیا مگر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار ہی کیا۔ بعض حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان نے روایت دی کہ اگر کسی صورت میں حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لاؤ، اگر شہزادے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اذان کی فرمائش کریں گے تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرور مان جائیں گے، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت محبت ہے۔ یہ رائے سب کو پسند آئی، چنانچہ ایک صاحب جا کر حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لائے۔ آتے ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا، اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج ہمیں وہی اذان سنا دو جو ہمارے نانا جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا کرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں اٹھا لیا اور پھر کہا کہ تم میرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کلیجے کے ٹکڑے ہو، مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بانگ کے پھول ہو، جو کچھ تم کہو گے وہی ہوگا۔ شہزادے، اگر میں نے انکار کر دیا اور کہیں آپ روٹ گئے تو مزار میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی رنجیدہ ہو جائیں گے۔ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان شروع کر دی۔ مدینے کی فضا میں جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرسوز آواز گونجی تو اہل مدینے کے دل ہل گئے۔ مہینوں کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان سن کر لوگوں کی نگاہوں کے سامنے سرکار عہد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دینی حیات کا سما بن گیا۔ لوگ روتے ہوئے بے تمانا مسجد نبی کی طرف دوڑ پڑے۔ ہر شخص بے قرار ہو کر گھر سے باہر آ گیا۔ عورتیں، بچے، سبھی مسترانہ گلیوں میں نکل آئے۔ لوگ غم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نڈال ہو رہے تھے، ہچکیاں لے لے کر رو رہے تھے۔ جس وقت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم زبان سے ادا کیا، ہزار ہاں چیخیں ایک ساتھ فضا میں بلند ہوئی، جس سے فضا دہل گئی۔ مرد، عورتیں سبھی زاروں قطار رو رہے تھے۔ ننھے ننھے بچے اپنی ماؤں سے لپٹ کر پوچھ رہے تھے، امی جان، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے موزن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آ گئے ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کب مدینے تشریف لائیں گے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو بے ساختہ نظر ممبر رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اٹھی۔ ممبر خالی تھا۔ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نہ ہو سکا۔ ہجر رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بے چین ہو گئے۔ کبھی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تاب نہ لا سکے۔ آپ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ جب بہت دیر کے بعد ہوش آیا تو اٹھے اور پھر روتے ہوئے پھر ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، زلیخا کو ملامت کرنے والی عورتیں اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ روشن کو دیکھ لیتی تو ہاتھ کاٹنے کی بجائے اپنے دلوں کو کاٹ ڈالتی، اور بازار مصر میں خریداران یوسف علیہ السلام اگر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار پر انوار کی اوصاف سن لیتے تو یوسف علیہ السلام کی خریداری میں سرمایہ نہ لگاتے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مقبول نعت گو شاعر تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مسجد نبوی شریف صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں منبر رکھ دیا کرتے تھے۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس منبر شریف پہ کھڑے ہو کر مدنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل بیان کیا کرتے تھے۔
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اشعار سن کر خوش ہوتے اور انہیں داد دیتے ہوئے یوں فرمایا کرتے تھے: اللہم ایید الحسان بروح القدس، یعنی یا اللہ عز و جل تو روح القدس کے ذریعے حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید فرما۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک شان میں یوں نعت پاک عرض کی، جس کا ترجمہ ہے: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے زیادہ حسین و جمیل میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں، آپ سے زیادہ صاحب کمال کسی عورت نے جانا ہی نہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں، گویا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ویسے ہی پیدا کیے گئے ہیں جیسا کہ آپ چاہتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، غزوہ احد میں شیطان نے یہ افواہ اڑا دی کہ معاذاللہ نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ مجاہدین پریشان ہو گئے۔ یہ پریشان کن خبر جب مدینہ منورہ میں پہنچی تو خواتین فراق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں بتاب ہو کر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خیریت معلوم کرنے کے لیے مستربانہ گھروں سے نکل پڑی۔ قبیلہ بنو دینار کی ایک عورت بھی میدان جنگ کی طرف دوڑ چلی، بے حد بے قرار تھی۔ راستے میں چند صحابی ملے۔ اس عورت نے بتابی سے پوچھا: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا کہ تیرا باپ شہید ہو گیا۔ وہ بولی: اس کی مجھے پرواہ نہیں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خبر دو۔ ایک شخص بولا: تیرا بھائی شہید ہو گیا ہے۔ وہ جھنجھلا کر بولی: اس کی بھی مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خبر چاہیے۔ کسی نے پھر کہا: تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ اس عفیفہ نے یہ سن کر کہا یہ تو بتلاؤ کہ کیسے ہے شہنشاہ امم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ صحابہ علیہم رضوان نے اسے بتایا کہ الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بخیر و عافیت ہے۔ اس نے بے قرار ہو کر کہا کہ مجھے کسی طرح محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں لے چلو کہ شربت دیدار سے اپنی پیاس بجاؤں۔ چنانچہ بارگاہ مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں اس عاشقہ کو پیش کیا گیا۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو صحیح سلامت دیکھ کر کھل گئی، بے اختیار بول اٹھی: کل مصیبت بعدک جلال، اے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سلامت ہیں تو ساری مصیبتیں ہیچ ہیں، اب مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری تمنا اور دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ غزوہ احد میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ کچھ فاصلے پر ایک شخص زخموں سے چور چور پڑا ہے اور بے چینی سے کرا رہا ہے۔ آپ اس کے پاس پہنچی، پانی پلایا، سانس سکھ رہی تھی۔ حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں محسوس ہوا کہ وہ کچھ کہنا چاہتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غور سے سنا تو وہ کہہ رہا تھا: اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ان پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتیں ہو، کاش کوئی ان یعنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام پہنچا دے کہ ان کا غلام زیاد دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ حضرت ام المومنین مدنی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچی، زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام پیش کیا۔ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بے قرار ہو کر اپنے زخمی کے سرہانے تشریف لائے۔ نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لبخائے مبارکہ کو جنبش ہوئی، رحمت کے پھول جھڑنے لگے۔ زیاد آنکھیں کھولو، دیکھو میں آ گیا ہوں۔ زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں کھول دیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سامنے دیکھا، وجد آ گیا۔ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جلووں میں گم ہو گئے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: زیاد کو آخری تمنا۔ حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھائی ہوئی آواز میں اتنا کہہ سکے: صرف ایک تمنا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اپنا نیم جان جسم مشکل تمام گھسیٹ کر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قدموں پر رکھ دیا۔ ہونٹ آہستہ آہستہ حرکت کر رہے تھے اور یہ الفاظ لبوں پر کھیل رہے تھے:
ردیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رب ہونے کے باعث اور اسلام کے دین ہونے کے طور پر اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے کی حیثیت سے میں راضی ہوں۔ پھر رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا کہتے ہوئے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں دم توڑ دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی اذن اور مستجاب الدعوات تھے، انہوں نے جب حادثہ قیامت نما وفات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی روح فرسا خبر سنی تو غم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں بے قرار ہو گئے۔ اسی اضطراب کے عالم میں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اے اللہ سبحانہ تعالیٰ، تیرے پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ نگاہوں سے دور ہو گیا۔ اے اللہ، میری آنکھیں دنیا کے پرفریب نظارے نہیں چاہتی، مولا دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نہ رہا تو میری یہ آنکھیں بھی لے لے۔ اسی وقت حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبینہ ہو گئے۔ ایک گروہ صحابہ اور دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مدینے والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا تو صحابہ کرام پر قیامت قائم ہوگی۔ ان میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جن کو دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر صبر و قرار ہی نہ آتا تھا۔ وہ داغِ مفارقت سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم برداشت نہ کر سکے اور انہوں نے مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے مسافرت اختیار کر لی۔ حیوانات اور دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وصال ظاہری کا جانوروں کو بھی بے حد صدمہ ہوا۔ ایک دراز گوش گدھا جس پر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اکثر سواری فرمایا کرتے تھے، غم فرض سے بتاب ہو کر اس نے کنویں میں چھلانگ لگا کر جان دے دی۔ سرور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خاص اونٹنی بھی دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر بے قرار رہنے لگی، کھانا پینا چھوڑ دیا اور اسی طرح اس نے بھی جان دے دی۔ امام اہل سنت اور دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، امام اہل سنت مجدد دین ملتوں مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ زبردست عاشق رسول تھے، کم و بیش 50 علوم پر دسترس رکھتے تھے۔ علماء حرمین طیبین نے آپ کو 14ویں صدی کا مجدد کہا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دین کو باطل کی آمیزش سے پاک کر کے احیاء سنت کے لیے زبردست کام کیا تھا۔ ساتھ ہی لوگوں کے دلوں میں جو شمع عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدم پڑتی جا رہی تھی اسے از سر نو فروزہ کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بلا شک فنا فی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ منصب پر فائز ممکن تھے۔ بارہا مدنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے اقوام میں مشرف ہوئے تھے۔ دوسری بار جب مدینہ پاک کی حاضری ہوئی تو بیداری میں زیارت کی، حسرت لیے معاجہ شریف میں پوری رات حاضر ہو کر درود پاک کا ورد کرتے رہے۔ پہلی رات کی قسمت میں یہ سعادت نہ تھی۔ دوسری رات آ گئی، معاجہ شریف میں حاضر ہوئے اور درد فراق سے بتاب ہو کر ایک نعتیہ غزل پیش کی جس کے چند اشعار یہ ہیں: وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں۔ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے ہار پھرتے ہیں۔ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے شیدہ ہزار پھرتے ہیں۔ پیارے مومنوں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم بھی اپنے دل میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بڑھائیں اور دیدار کی تمنا اپنے دل میں پیدا کریں اور دیدار کی جستجو ہم کرتے رہیں۔ انشاءاللہ کبھی تو ہماری بھی قسمت چمک اٹھے گی، کبھی تو وہ کرم فرما ہی دیں گے۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کی گر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کی گر تشریف لاتے ہیں،
کبھی میرے بھی گھر میں ہو چراغاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آمین ثم آمین۔